بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. محترم بزرگان دین، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور پردے میں بیٹھے خواتین اسلام، تمام قسم کی مدح و ثنا بڑائی کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا۔ اس اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بہت شکر ہے اور اس کا فضل ہے، اور انگنت نعمتیں ہیں اس کی میرے اور آپ کے اوپر۔ ان نعمتوں میں، ان احسانات میں ہم سب کو اللہ نے مسلمان بنایا اور ساتھ میں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اور اللہ تعالی ہماری رہنمائی کے لیے ایک نبی کو بھیجا۔ ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم میرے دینی بھائیوں، آج جو جمعہ کا پیغام ہوگا وہ مال کی آزمائش۔ اس بارے میں میں اور آپ دیکھو، آزمائش یعنی عربی میں جس کو بولتے ہیں فتنہ، فتنے کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں اتر جانا، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھنا۔ دوسرا معنی آزمائش، دنیا کی زندگی میرے اور آپ کے لیے آزمائش ہے، اور دنیا کے اندر میں اور آپ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، جس کے اوپر سے میں اور آپ گزرتے ہیں، جس سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، استعمال میں ہم لا لیتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں آزمائش میں ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ مال کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں بار بار فرمائے ہیں، یعنی رہنمائی ہماری کی گئی ہے کہ مال کے فتنے میں مت پڑو،
انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے صاف الفاظ میں فرمایا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، دنیا کے لوگوں کے حالات میں، تو دو ایسے پلان زیادہ تر استعمال میں لائے گئے مال کو بڑھانے کے لیے۔ جب ترقی ہونے لگی، پیسے جب زیادہ ہونے لگے، آبادی جب بڑھنے لگی، تو پیسوں کی بھی ضرورت ہوئی، تو لوگ زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کرنے کی فکر میں جہاں جہاں بھی کمپنی ہے یا کوئی بھی چھوٹا بڑا نظام ہے، کاروبار ہے، دکانداری جو بھی ہے، اس میں ایک اشتراکیت ہوتی، کمیونزم، اور ایک چیز ہے سرمایہ داری، کیپٹلزم، یہ جسے بولتے ہیں۔ تو یہ دونوں پلان زیادہ تر لوگ استعمال میں لائے، یعنی جب کوئی بھی کمپنی ہے تو اس میں اجتماعی طور پر لوگ اشتراک کرنے لگے، یعنی جمع ہونے لگے، اور پروفٹ میں بہت زیادہ فائدہ ڈھونڈنے لگے۔ وہاں بھی مادیت پرستی آ گئی۔ مادیت پرستی بولے تو اپنا دیکھنا اور زیادہ پروفٹ حاصل کرنے کی سوچ رکھنا، پلان بنانا، اس کے بارے میں۔ تو ایسا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، جسے امریکن ماڈل ہو، امریکن کلچر ہو، یا روس کا کلچر ہو، بڑے بڑے ممالک کو دیکھتے ہیں جہاں پہ پیسہ بہت زیادہ ہے، مگر دھیرے دھیرے محنت کرنے کی صلاحیت اندر سے اندر ختم ہو گئی، اور سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی مار کھانے لگی، اور ساتھ میں رشتہ داری جسے اسلام نے بہت زبردست نیکی کہا، وہ رشتہ داری بھی اندر سے اندر کھوکھلا پن کو یعنی مولنے لگی۔ جیسے باپ اور بیٹا ایک ہی ہوٹل میں بیٹھے کھا رہے، ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے کھا رہے، مگر باپ کے الگ بل، بیٹے کے الگ بل، یعنی یہ رشتے ناطے ٹوٹ گئے۔ مال کو جمع کرنے کی فکر میں وہ نئے پلاننگ میں چلے گئے، نئے پلاننگ، سوچ پیسوں کو کمانے کے لیے جب بڑھنے لگے، سوچ ان کی پیسوں کے پیچھے جانے لگی، تو انسان جو ہے مادیت پرستی، یعنی اس کے اندر ایسی گھٹیا کردار وہ اپنانے لگا، ایسا گھٹیا کردار اس کا بن گیا کہ جس کی وجہ سے اسلام ایمان نہ رہا۔ جو ابھی آئے بھی ذرا سامنے آ جاؤ تاکہ دیر سے آنے والوں کو جگہ ملے۔ سامنے کی صفوں میں بیٹھنے میں زیادہ فضیلت ہے، ثواب ہے، تاکہ پیچھے بھی موقع ملے۔ ہم آرام اور اپنی پسند کی جگہ بیٹھنے کی کوشش کریں گے، بیان بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ پسند ہماری ہے تو بیان کہاں سے سنیں گے؟ تو پسند چھوڑ کے سنت کو اپنائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ہمارے دنیا کی جتنے بھی قوانین اختیار کر لیے لوگ، نئے پلاننگ کو اختیار کر لیے، وہ پلاننگوں میں دھوکہ اور نقصان کے سوا کیا بھی نہیں دکھا، سوائے اسلام کا ایسا نظام اور ایسا قانون ہے، سبحان اللہ، مال کو بڑھاتا بھی ہے، دل کو سکون بھی رکھتا ہے، اور رشتہ داریوں کو بھی الحمدللہ مضبوط کرتا ہے۔ دیکھو ابھی مثال میں بتایا، امریکن ہو، روس ہو، یورپ ہو، جتنے بھی ممالک آپ بولیں گے یہ زبردست پیسے والے ہیں، یہ کنٹری زبردست پیسے والی ہے، دیکھو ذرا وہاں کے کردار کو دیکھو، وہاں کے دلوں کے خیالات کو دیکھو، اس قدر گھٹیا ہے، نیچ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے اوپر رحم کرا ہے، اسلام دیکھ، مگر ہمیں یہاں بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں کے یہاں کے سارے کچرا سب لے کے ہم یہاں بھی اپنا کے رکھے ہیں۔ پیسہ جو سوچتے ہیں نہیں، وہاں پہ کسی کو دبانے کی فکر ہماری بڑھ رہی ہے، پیسوں کو بڑھانے کی فکر جتنی زیادہ ہو رہی، سامنے والے کو نیچا دکھانے کی اور سامنے والے کو حقیر بنانے کی فکر بھی بڑھ رہی۔ اس میں کیا بھی ذرہ برابر بھی غلطی نہیں ہے، سچی بات ہے، حق بات ہے یہ کہ انسان جتنا پیسے کمانے کے پیچھے لگا ہے اتنا ہی نقصان کو اٹھا رہا ہے کردار میں، کیریکٹر لیس ہو رہا ہے۔ ذرا بات نہیں کرنا جمعہ کے خطبے میں جب خطبہ ہو رہا ہے تو صرف غور کرنا باتوں کے اوپر، زیادہ نہیں، گھنٹے نہیں کرتے نا، آدھا گھنٹہ اس میں بھی ہم باتیں کرنے میں لگ جائے تو باتیں کرنے کے لیے بہت سارے باہر کی جگہیں، گھروں میں، باہر چائے پینے، جتنے بھی باتوں کی کرنے کی چیزیں، یہ جمعہ کا خطبہ عبادت ہوتی، دیکھو میرے بھائی، عبادت سمجھ کے سنو، بہت زیادہ فائدے ہوتے انشاءاللہ۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ابھی،
مثالیں 2-3 مثالیں سامنے رکھ کے بتا رہا کہ انسان نوے پلاننگ کر رہا ہے، پیسے کمانا، دنیا کمانا، مگر اسلام دیکھو ذمہ داری دے رہا ہے، اخلاقی قانون کو اپنانے کا حکم دے رہا ہے اسلام۔ اخلاقی قانون کیا ہے؟ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ ایک جملے میں الحمدللہ بات پوری کی پوری سمجھا دی گئی ہے۔ کیا ہے مانا؟ کہ ہر ایک ذمہ دار اپنی ذمہ داری کے بارے میں فکر کرے کہ اللہ کے پاس وہ پوچھا جائے گا، اللہ رب العالمین کے پاس پوچھا جائے گا۔ تو یہ سوچتے ہوئے ہم جہاں بھی جائیں، کوئی بھی کمیونزم میں جائیں، کسی بھی قانون میں جائیں، کسی بھی نظام میں جائیں، کوئی بھی کمپنی میں جائیں، ہم جہاں بھی ہو اپنی ذمہ داری کی فکر کرتے ہوئے اپنے کردار کو پاک رکھیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں بھی برکت دے گا، تمہارے دلوں کو بھی سکون رکھے گا، دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جائے گی۔ یہ اسلام سکھا رہا ہے ہمارا۔ اسی لیے ہماری سوچ کیا ہونا، آج کی جمعے میں ہم سنیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ، اور ہمارا یہ زندگی کا نظام مال کو لے کر کیسے رکھنا، یہ آج ہمارے کو سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ مال کو لے کر اور روزی روٹی کو لے کر، معیشت جسے بولتے ہیں، کوئی آدمی کشادگی اختیار کر رہا، اچھا گھر بنا لے کر، اچھے گاڑیاں رکھ رہا، اس کو دیکھ کر یا مال کو دیکھ کر، بنگلوں کو دیکھ کر، بڑے گاڑیوں کو دیکھ کر، موبائل کو دیکھ کر انسان کیسے اپنے سوچ کو رکھے۔ اسلام کے اندر جو نظام سکھایا گیا، جو تعلیم دی گئی، سبحان اللہ، یہ واحد طریقہ ہے میرے اور آپ کے لیے سکون سے رہنے کے لیے اور کامیاب زندگی کمانے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا بول کے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، جو بھی ہم عطا کرتے ہیں، جو بھی ہم دیتے ہیں، وہ فرق بالترتیب کے ساتھ۔ کیا ہے وہ فرق بالترتیب؟ بولے تو جیسے ضد اپوزٹ جب تک نہیں بنتا ہمارے کو بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ اچھا ہے بولے تو اس کے ساتھ برا بھی لگتا ہے، دوست ہے بولے تو اس کے ساتھ دشمنی بھی لگتا ہے، ایسا مالدار بن کے ہے بولے تو غربت بھی لگ کے ہے۔ یعنی انسان جو بھی دیکھ رہا ہے آج ایک ترتیب پار زندگی وہ گزار رہا ہے، وہاں پہ ہمارا ذہن کیسا رہنا؟ ہمارا ذہن، ہم انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے نظام کو پہلے سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ ہم روزی روٹی یا جو بھی ہم نوازتے ہیں، جو بھی ہم دیتے ہیں زندگی میں، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بانٹ کے رکھ دی ہے۔ یہ پہلی بات میرے اور آپ کے لیے یاد رکھنے کی، اور یہ نظام کو اگر ہم سمجھ لے تو کسی کے اوپر بھی حسد نہیں کرتے ہمیں۔ نحن قسمنا معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ فرما رہے ہیں دنیا کی زندگی میں ہم نے انسانوں کو جو کچھ بھی نوازا ہے وہ ہم نے نوازا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں نحن، بولے تو ہم، اللہ بول رہے ہیں کہ ہم نے تقسیم کر دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مال کو لے کر ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو جتنا دینا چاہتا ہے دیتا ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ اب اللہ اس کو دیا، اب حسد نہیں کرنا ہے کہ اس کے پاس سو برباد ہو جائے گا میرے پاس آنا، یا برا چاہے بھائی کا، آپ کا بھائی بہت کمائی کر رہا ہے اور پینٹالس اس کا بن رہا ہے، تو آپ چلنا نہیں اس کے اوپر، خوش ہو جاؤ گے۔ فطرت یہ بولتی ہے، ہماری فطرت یہ جلد محسوس کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رِزْقَهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ کیا ہے معنی؟ کہ جب انسان کو خوشی ملتی ہے، انسان کو اللہ نوازتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے، تو بولتا ہے اللہ تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ جب اللہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے، وہ ٹائم پہ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، یعنی کراہت محسوس کرنے لگتا ہے اور شکوے شکایتیں بولنے لگتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ کسی کو بھی اچھا، ہسمکھ اور خوش دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک کھٹک ہوتی ہے، وہ کھٹک کو کیسے استعمال کرنا وہ اسلام سکھا۔ اسلام یہ بتا رہا ہے، دیکھو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جو کچھ بھی نوازا جا رہا ہے، جسے بھی مال دیا جا رہا ہے،
ہم کبھی بھی ان کے بارے میں یہ فکر نہیں کرنا ان کے پاس سے ختم ہو جائے میرے پاس آ جائے، یہ کبھی بھی نہیں سوچنا. یہ ایک بات. اچھا رہی بات مالداروں کے لیے کیا ہے، وہ مالداروں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ فرمانے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. جو بھی مالدار ہے، جن کے پاس بھی مال ہے، دیکھو مال کمانا یہ عیب نہیں ہے، برائی نہیں ہے. اگر برائی ہوگی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مالداروں میں ہے صحابہ میں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مالداروں میں آتا ہے صحابہ میں. عثمان بن عفان نام کیا لیتے ہیں، وہ عثمان غنی بولتے ہیں، مالدار غنی کا معنی. ایسے بہت سارے صحابہ ہیں. تو ان سے اور قرآن کی یہ آیت سے کیا معنی معلوم ہوتا معلوم، ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے، کشادگی کو اختیار کرتے ہوئے جو حق غریبوں کا ہے وہ دے دیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اللہ فرما رہا ہے سوال کرنے والے اور سوال نہیں کرنے والے دونوں کا بھی حق ہے یہ مال میں. اللہ اکبر. دیکھو سوال کرنے والے اور نہیں کرنے والے وہ الگ مسئلہ ہے کہ کس کو دینا، ٹھیک ہے، وہ بات الگ ہے. آپ اتنا سمجھو کہ آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے وہ مال میں سے حق بنتا ہے دوسروں کا. کس کا؟ جو پوچھتے نہیں ہے اور پوچھتے بھی ہے، دونوں کا حق بنتا ہے. حق اگر ہم نہیں نکالے تو کیا ہوگا؟ حق نہیں نکالے، خرچ دار کو نہیں دیے تو خرچ والا آپ کو سر کو پھڑ جاتا. بولتے کیا بولتے کہ آپ ملک الموت کے جیسا بیٹھا رہے اوپر سر کو بولتے ہیں. کہیں کو لیے لیٹسٹ ٹیم پہ دینے کا وعدہ کرے نا، دیے کیوں نہیں؟ اب بول رہے زبان پہ کیا کہ گالیاں بول رہا ہوتے. اب ایسا الٹا ماحول ہو جا رہا، دینا جا کو اس کو گالیاں دینے لگ رہے ہمیں. تو یہاں دیکھو سمجھنے کی ضرورت ہے، حق اگر نہیں دیے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کو سکون کیسے دے گا میرے بھائی؟ ہمارا جتنا بھی حق ہے کسی کے پاس، ہم لینے کے لیے کتنا تڑپتے ہیں، کتنا فکر کرتے ہیں اور کتنا اس کے پیچھے پڑتے ہیں. تو سبحان اللہ، وہ اللہ رب العالمین نے ایک قانون بنا دیا مالداروں کے لیے کہ مالدار اگر ہیں تو تمہارے لیے حق بنتا ہے کہ ان کو دو. اچھی بات ہے. اور ایک بات یہ کہ مالداروں کے لیے سبحان اللہ یہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. اللہ فرما رہے کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کا جانشین بنایا. جانشین بولے تو ہم دوسرے کے اوپر مالک نہیں یا بڑے ہیں یا اس کے اوپر حکم چلانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی کو اوپر ہم نے فوقیت دی ہے. مال دے کر، مال نہ دے کر آزمائش میں ہم نے مبتلا کیا ہے. تو مال جس کو ملا ہے وہ مالدار آدمی کیا کرے، دوسروں کے لیے جانشین ہے. جانشین کا معنی یہ ہے کہ اس کی نگرانی کرے. اس کو اگر تکلیف پہنچی ہے تو ہمارے اوپر جن کے سب سے زیادہ ہمارے قریبی حقدار بنتے ہیں ان حقداروں کو پہنچانا ہمارا ایک ذمہ بنتا ہے. مثال کے طور پر میں ہوں، میرے اوپر اپنے بیوی بچوں کے بعد رشتہ داروں کے حق بنتا ہے. رشتہ داروں کے بعد اڑوس پڑوس کا حق بنتا ہے. اڑوس پڑوس کے بعد جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ایریے میں، پوچھنے والے نہیں پوچھنے والے نہیں، غریب اور فقیر مسکین ایسوں کا حق بنتا ہے. اگر ہم نہیں دیے، اگر ہم ان کے اوپر خرچ نہیں کرے، بیوی بچوں کو کھلاتے پلاتے نہیں ہے، کیا بنیں گے لوگ بولنا چھوڑو. دل دیکھو کیسا عجیب بن گیا ہے. ارے وہ دل نہیں ہے، وہ مرد نہیں ہے. اپنے بیوی بچوں کو روڈ پہ چھوڑ ڈالے، گھر میں ایسے ہی چھوڑ ڈال کے نکل گیا باہر اور عائش کر رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، بیوی بچوں کو بھوکا چھوڑ دیا. وہ مرد ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھو کیسی باتیں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جانشین ہم نے تمہیں بنایا. وہ الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات. درجات میں ہم نے فرق کر دیا تمہارے میں، یعنی ترتیب ہم نے بنا کے رکھ دیا. ایک کو دوسرے پر فوقیت دی، فضیلت دے رکھی ہے ہم نے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بولوں کہ پیسہ میرا ہے، مال میرا ہے، میں جیسے چاہے خرچ کروں، میری منمانی کے ساتھ میں خرچ کروں گا تو قارون میں اور میرے میں فرق نہیں رہتا. اگر آپ بولیں کہ میرا پیسہ ہے، میں اپنی منمانی کروں گا، میں حق وقت کیا بھی ادا نہیں کرتا، کوئی حق نہیں دیتا، میں کسی کو بھی نہیں دیتا، اگر بولیں گے تو قارون میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہے گا. قارون جیسا مثال بن کے رہ گیا ہمارے لیے کہ اس کا خزانہ دیکھنے سے پہلے وہ زمین میں دھسا دیا گیا. منمانی، مادیت پرستی،
اور اپنے آپ کا جیسے بولتے نہیں خالی خود کی فکر کرنا، سیلفش جیسا ہمیں بن کے رہ جانا، یہ بہت بری چیز ہے۔ یہ لوگوں کا خیال نہیں کرنا، کنجوس بن کے رہ جانا، کنجوسی یہ خطرہ ہے زندگی کے لیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا، یہ اپنے زندگی کو برباد کرنا ہے، پوری زندگی برباد ہو جاتی۔ ایسی کئی مثالیں ہیں میرے بھائیوں، مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرا ایک آدمی، اور ایک آدمی اپنے وقت کی قربانی نہیں دیا اللہ کے لیے، علم سیکھنے کے لیے یا دینی مجالس میں بیٹھنے کے لیے کنجوسی برت رہا اور سستی کوتاہی کر رہا، اس کی پوری زندگی برباد ہوئی۔ ایسے بے شمار مثالیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مالداروں کے لیے حق بنتا ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کا، ان کے اپنے رشتہ دار جو بھی غریب ہیں ان کا، تو یہ مال یہ ہمارا بول کے جو سوچتے ہیں، میں بول کے جو سوچتے ہیں، وہ مال ان کے لیے اچھا اور خوشی کا باعث نہیں بننے والا، ان کے لیے خسارہ اور بربادی کا باعث بننے والا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے سوچ کو ٹھیک بنائیں۔ ہمارے لیے یہ مال آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فتنے کو کیسے استعمال میں لانا، کیسے استعمال کرنا، یہ ہمارے لیے صحابہ کرام کی زندگیاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، ہمارا مال، ہم سوچتے ہیں مال ہمارا بڑھے، کوئی نہیں چاہتا بولو مال ہمارا بڑھنا، ہر ایک نہیں چاہتے میرے بھائیوں، سب کو خواہش ہے کہ مال بڑھنا۔ کوئی تو ہے کہ یہاں نہیں لو بھائی میرا مال گھٹ جاتے، میں پیسے ویسے نہیں رکھنا چاہ رہا ہوں، ایسا کوئی بھی نہیں سوچتا۔ فطرت دیکھو کیسی ہے، اسلام کیا سکھاتا معلوم؟ ایک عرب کا ایک نیوز آپ دیکھ رہیں گے، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کے راہ میں اتنا روپیہ خرچ کرے، اتنا روپیہ لٹائے، اللہ کی راہ میں دے دیے، جو ملینئر جو بولتے ہیں، اور جو لسٹ میں جو فہرست ہے اس میں سے میرا نام نہیں رہنا، بلکہ کروڑوں کے ڈالر اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ کیا۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے لیے دے دینا، یہ اپنی قربانی یعنی مال کی قربانی دینا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایسے بندے سبحان اللہ الگ ہی ہوتے۔ تو میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اسلامی قانون کیا بولتا ہے کہ مال کو کیسے بڑھائیں۔ مال کو بڑھانے کے لیے ایک فارمولا ہمیں یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد، اے انسان، تو اللہ کی راہ میں خرچ کر، اللہ تجھے دے گا، اللہ تجھے دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ دنیا کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا، انسان کو بنایا، بنانے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑا نا اللہ تعالیٰ، ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے لیے خرچ کرنا، یہ ایسا بینک ہے، وہ بینک میں کبھی بھی مال چوری نہیں ہونے والا، کبھی بھی مال گھٹنے والا نہیں ہے، کبھی بھی مال ضائع نہیں ہونے والا۔ ارے ضائع ہونا، چوری ہونا، ختم ہونا چھوڑو، 1 روپیہ خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ 700 روپیہ دے گا۔ 1 روپیہ آپ بینک میں جمع کرو، اللہ کے بینک میں، اللہ ایسا دے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ 700 روپیہ نہیں، 700,000 روپیہ بھی دے سکتا ہے۔ 700 روپیہ کی بات نہیں، 700 لاکھ روپیہ بھی اللہ دے سکتا ہے، 1 روپیہ نہیں دو۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کا دل پیدا کرو، اللہ راضی ہو جائے، میں جو کچھ بھی خرچ کر رہا ہوں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، یہ سوچ پیدا کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کیسے بدلتا دیکھو گے۔ وہ آج ہمارے دل میں نہیں ہے، وہ آج ہمارے کو پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھو ایک شاعر بڑے اچھے انداز سے زبردست باتیں بولا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں شعر۔ عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، لگا کر نمک زخم سے مساج کرتے ہیں، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ بڑی خطرناک بات فطرت میں بتا رہا ہوں، آج ہماری فطرت ایسی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کا بول دیے، انسان کی بھوک ایسی ہے کہ 2 پہاڑ 2 وادی سونا بھر کے بھی دے دے، تیسری وادی کہاں ہے ڈھونڈے گا انسان، میرے لیے اور چاہیے، بھرتا نہیں میرے بھائیوں پیٹ۔ یہ نفس ہے نہیں، دل ہمارا یہ کبھی بھی بھرنے والا نہیں ہے، آسودہ نہیں ہونے والا ہے، ہم اسی کے پیچھے پڑے ہیں، کیسا اس کو پیٹ بھرانا، کیسا ہمارا بیڑا بھرانا، اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ ارے اللہ اکبر، وہ صحابی کو یاد کرو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ
واقعہ ہے, پورا قحط پڑا ہے. قحط بولے تو پورا اناج نہیں ہے, بارشاں نہیں ہے, بھوک سے لوگ مر رہے ہیں. ایسے ٹائم پہ مدینے میں گھوڑے اونٹ جانے کی آوازیں آئیں. دیکھیں 500 اونٹ جا رہے پورے اناج سے بھرے ہوئے, اناج سودا وغیرہ. عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتے کیا ہے, بلکہ نوکرانی بتاتی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ جا رہے ہیں اور وہ جو ہے اناج سے لگے ہوئے ہیں. پورے بزنس مین سب جمع ہوئی ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد. دیو ہمارے کو, ہمیں بیچ لیتے مارکیٹ کو جا کے. آپ 1 روپیہ دو, ہم 2 روپے میں لیں گے. یعنی 1 روپے کا سامان دو, 2 روپے ہم گفٹ میں دیں گے, یا پروفٹ ہمارا آپ کو دیں گے. عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں, مجھے اس سے بھی زیادہ ملنے والا ہے. اچھا بھائی 2 گنا 3 گنا بڑھاتے گئے بزنس مین. کاروبار جو ہے کاروبار اور زیادہ بڑھانے لگے. کاروباری جو ہے کاروبار کرنے کے لیے اور بڑھانے لگے اور بڑھانے لگے. 10 گنا دیتے بول رہی. 1 روپے کا سامان دو, 1 روپے کے سامان کے بدلے میں 10 روپے دینے کے لیے ہم تیار ہیں. تو عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے نہیں, مجھے اس سے بھی زیادہ ملنے والا ہے. ارے کون ہے بھی وہ دینے والا؟ اللہ اکبر. وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ دے گا مجھے. سارا کا سارا اناج میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں. اللہ اکبر. پورا کا پورا 500 اونٹ قحط سے سب سوکھا ہوا ہے. ہمیں دیکھتے نہیں مارکیٹ میں کبھی بارشیں پڑ گئے یا کمی ہوگی اناج کی تو پیاز 200 روپے کو جاتی ہے. آج دیکھیں تو بہت سستی ہے. ٹماٹے بہت مہنگے ہو جاتے. ٹماٹے 100 روپے دیے تو آدھا ٹماٹر کاٹ کو دینے کے ہم کئی نیوز دیکھے, کئی عجیب ویڈیوز بھی دیکھے. قحط ایسے ماحول میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ پورا کا پورا اناج اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. 1 روپیہ بھی نہیں لے تو بول رہے. مطلب یہ کہ ہم وہ بیان کو بھول گئے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہا ما عندکم ينفد. تم جتنا بھی رکھ لو اپنا خزانہ بناتے رہو, زمین کھود کھود کے چھپاتے رہو, وہ باقی رہنے والا نہیں ہے. باقی نہیں رہے گا, وہ باقی رہے گا صرف اللہ کے پاس. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. اللہ فرماتا ہے نیک بن جاؤ. دیکھو انسان مرنے سے پہلے کیا کیا ارمانے بولے گا لوگوں کے سامنے, مرنے سے پہلے کیسی کیسی خواہشیں بولے گا. روح جب قبض ہونے کا معلوم ہو گیا تو کہے گا اللہ میرے کو مہلت دے, میں مال خرچ کر کے آپ بولتا ہے انسان. اتنا بھرا ہے دلوں کے اندر, ہمارے مال میں, ہمارے دلوں کے اندر مال کی لالچ اور اس کی خواہش, اس کی آس ایسے بھر دی گئی ہے میرے بھائیوں. یہ فطرت ہے, اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اس فطرت کو کیسے استعمال کرنا اسلام ہمارے کو سکھاتا. اللہ اکبر. دیکھو اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے انسان میرا مال بول رہا نا, اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مالی مالی یقول العبد مالی مالی, یعنی میرا مال بولتا ہے انسان. من مالی انما له من ماله ثلاث, اس کے مال میں سے صرف 3 چیزیں ہیں. کیا ہے؟ ما اکل فافنا, جو کھایا وہ ہضم کر دیا, اور لبس فابلا, جو پہنا وہ بوسیدہ کر دیا, اور اعطى فاقتنا, جو اللہ کی راہ میں دیا وہ اٹھا کے رکھا. وما سوا ذلك فهو ذاهب وتارك الناس, اور اس کے سوا انسان جانے والا ہے. رکھے گا کیا؟ وہ جو کچھ رکھا ہے وہ سارا کا سارا انسان لے لیں گے. کیسا لیں گے؟ یہ پہنے ہوئے کپڑے بھی چھین لیں گے, 98 روپیہ بھی ہے اسے بھی نکال لیں گے. کوئی چیز ساتھ میں نہیں آنے والی. ساتھ میں آئے گی تو جو کچھ اللہ دیا اس کو نوازیں گے, اس کو دیں گے, لوگوں کو اللہ کی راہ میں دیں گے, اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. سبحان اللہ. ایسے بے شمار واقعات ہیں. مجھے اور آپ کو یہ فارمولا یاد رکھنا, اللہ کی راہ میں دینے سے ایسے بینک میں ہمارا پیسہ جمع ہونے والا ہے. سبحان اللہ. ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے میرے بھائی, اندازہ بھی ہمارا نہیں ہو سکتا. یہ دماغ کا جو کیلکولیشن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کے نوازنے کے سامنے. یہ ہمارا کو یاد رکھنا. اسی لیے اللہ کے نبی تعجب کرے. عربی میں عجبن بولے تو محبت کے معنی میں آتا, محبت سب سے زیادہ کرتے ہیں. ہمیں اس ٹائم پہ کیا بولتے, اللہ اکبر کیسا ہے دیکھو انسان, کتنا بڑا پیارا ہے بولتے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عجبن لامر المؤمن, یعنی انسان ایسے مومن کے لیے بڑا تعجب ہے. کیسا مومن؟ ان امرہ کلہ لہ خیر, اس کا ہر کام خیر سے جڑا ہوا ہے, اس کا ہر لمحہ ہر سیکنڈ نیکی میں ہے. کون؟
مومن کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ، یہ بات یاد رکھو کہ مومن کے علاوہ کوئی بھی یہ لمحہ نیکی والا لمحہ نہیں پانے والا. ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر منٹ ہر سیکنڈ نیکی میں گزرے، کیا میرے بھائیوں چاہ رہے ہیں؟ کہاں ہوتا ہے باپ ان کو سوچ لیتے بیٹھے رہو. ہونے والا ہے یہ. شرط یہ ہے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں، یہ فارمولہ یاد رکھیں. اللہ کے نبی کیا بول رہے دیکھو، مومن کے علاوہ یہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر لمحہ ہر کام اس کا نیکی میں ہوگا. ان اصابتہ سراء شکر و ان اصابتہ ضراء صبر. یہ ایک بات ہے، یہ فارمولہ کے جیسا ہے. یہ آدمی کو خوشی اگر ملی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، وہ اس کے لیے خیر ہے. آدمی مصیبت میں رہا اللہ رب العالمین وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی وجہ سے نیکی دیتا ہے. دیکھو دونوں میں بھی خیر ہے. محنت کر رہا ہے، کمائی کر رہا ہے، صبح بسم اللہ بول کے گھر سے نکلا ہے کمائی کرنے کے لیے، مال کمانے کے لیے، راضی اللہ کو کرنے کے لیے. سوچ لو کیا بڑا کام نہیں ہے یہ. بسم اللہ بول کو نکلے، فجر کی نماز پڑھے، دکان پہ جا کے بیٹھ جاؤ، آپ کا دکان میں بیٹھنا مبارک ہو جائے گا آپ کے لیے. خیر ہے یہ تمام تمہاری محنتیں نیکیوں میں ہو جا سکتی ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ نماز سے شروع کرو اپنا دن، نماز سے آپ کا دن آغاز کرو، دکان میں بیٹھو. برکت حاصل کرنے کا وقت صبح کا وقت ہم کیا کرتے؟ سوتے رہتے. اللہ کے نبی دعا کیے ہیں صبح کے اوقات میں اللہ برکتوں سے نماز پڑھ کے دعا کرے. اللہ کے نبی وہ ٹائم پہ ہم دکان بند کر کے سو رہے ہیں، 11-12 بجے ہماری دکانیں کھل رہی. میرے بھائیو ایسا نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح جا کے ہم بیٹھیں اور اللہ کی دعا کے، اللہ کے نبی کی دعا کے ہم مستحق بنیں انشاءاللہ. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، مال کمانا یہ برا نہیں ہے. مال کماؤ، مگر کمانے کے بعد اس کے استعمال میں ہم ذرا غور و فکر کریں، اسلام کے قانون کو سمجھ لیں، اسلام کے نظام کو ہم سمجھ لیں. وہ نظام ہمارے کو یہاں منبر و محراب میں مسجد کے اندر صبح میں شام میں درس دیا جاتا، آپ کو پڑھایا جاتا، اتوار بیان دیا جاتا، وہاں اجتماعات میں تمہارے کو سمجھایا جاتا کیسے ہم اپنی زندگی کو ٹھیک بنانا، کیسے ہم سمجھانا اپنے آپ کو. یہ مال اس کا حق اگر نہیں ادا کرے تو مرنے کے ٹائم پہ بھی اللہ موقع نہیں دینے والا. مر گئے حشر کے میدان میں سانپ بن کے آ جائے گا، ڈسے گا، کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. بولے گا سانپ، بڑا اژدہا بن کے آگے بولے گا میں تیرا مال. ارے وہ مال جس کے پیچھے ہم دوسروں کو قتل کر رہے ہیں، دوسروں کو لڑ رہے ہیں، دوسروں سے دشمنی بول رہے ہیں، وہ مال سانپ بنے گا. دیکھو استعمال غلط ہوا، استعمال صحیح نہیں ہوا. قانون اور نظام ہم نے اسلام کا نہیں بنایا. اگر بنا لیے تو الحمدللہ، بنا لیے تو خبر میں بھی صدقہ و خیرات جو ہے آ جائیں گے. فرشتے عذاب دینے کے لیے جب آئیں گے تو رکیں گے اور کہیں گے یہاں سے تمہارے لیے راستہ نہیں ہے، جاؤ بول کے ڈھکلیں گے. تو میرے بھائیوں سمجھنے کی کوشش کریں، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی نصیحت کی باتیں. اسلام کے قانون کو پڑھ لیں. مال کے ساتھ کیسا ہم استعمال کرنا، یہ آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ بار بار یہ بات بتائے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بلکہ بالآخرت میں آپ سے یہ درخواست کروں گا. ہماری جو مسجد ہے ہم جہاں بیٹھے ہیں ابھی دیکھو الحمدللہ لوگ بھر رہے ہیں جمعہ، تو ہم اوپر بھی کام شروع کرنا ہے. اللہ رب العالمین کا گھر ہے یہ، اللہ رب العالمین کا گھر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، مسجدیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں کیونکہ وہاں 24 آورز ہر دن رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور یہاں رحمت کے فرشتے ہمیشہ رہتے ہیں. مسجد ایسی جگہ ہے ہمیشہ کوئی لمحہ ایسا نہیں رحمت کے فرشتے نہ ہو، ایسی بات نہیں. ایسے گھروں کو بنانے میں ہم جو آپ سے درخواست کرتے ہیں، مسجد کی کمیٹی کی طرف سے میں درخواست کر رہا ہوں آپ تمام سے، فردن میرے بھائیو، اللہ کے گھر کے بنانے میں آپ اپنا حصہ لگاؤ. یہاں جتنے بھی کام ہوں گے انشاءاللہ بچوں کو پڑھانے کا ہو یا آپ کو بیانات اجتماعات کے ذریعے سے رہنمائی کرنے کا ہو، جتنے بھی تعلیمات یا بیانات ہوں گے یہاں فائدہ ہوگا تو لوگوں کو جو فائدہ مل رہا ہے اس کا ثواب بھی آپ کو بھی انشاءاللہ ملنے والا ہے. میں دوبارہ درخواست کروں گا کہ آپ ضرور اس تعمیری کام میں حصہ لیں. کام جو چل رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ، اوپری حصے کا کام شروع ہو رہا ہے، تو زیادہ سے زیادہ آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اپنے رشتہ داروں کو بھی بتائیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے خاندان کی طرف سے کٹیاں لے لیں، آپ اپنے خاندان کی طرف سے سیمنٹ کے موٹے لے لیں، بالو لے لیں،
یا جو بھی جیسی حیثیت آپ کی بن سکتی ہے میرے بھائیو آگے بڑھ کے تعاون کرنے کی کوشش کریں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مال کے آزمائش میں ہمیں کامیاب ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. مال کے امتحان میں ہمیں کیسے اپنے آپ کو بنانا اور کیسے اپنے آپ کو کامیابی کے راستے پہ چلانا ہے اے اللہ وہ راستہ ہم تمام کو سمجھا دے. اے اللہ ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلا دے. اے اللہ ہم تمام کو صراط مستقیم پہ اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں بڑھ چڑھ کے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہم سب کو بنا. اے اللہ ہم تمام کو زندگی کے دھوکے سے زندگی کے فتنے سے ہمیں آگاہ رہنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو دین کی باتیں جو بھی سنے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اے اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو بھی بیمار حال ہیں ہم سب کو شفا عاجلہ عطا فرما. جو بھی پریشانی سے دوچار ہیں اللہ پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے ماں باپ پر رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم تمام کو موت کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. قبر کے اندر جانے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے بھی لوگ قبر میں پہنچے ہیں ایمان کی حالت میں پہنچے اللہ ان کی مغفرت فرما. ان کی قبروں کو کشادہ فرما. ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم تمام کو بھی وہاں جانے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو آخرت کا ذخیرہ پیدا کرنے آخرت کا ذخیرہ سے تیار اپنے آپ کو لیس ہونے کی توفیق عطا فرما. آخرت کا توشہ میں باندھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو جب تک زندگی دے رکھی ہے اس وقت تک ایمان کے اوپر زندہ رکھ. اے اللہ ہم تمام کو ایمان کے ثابت قدمی عطا فرما. ہمارے دلوں میں ایمان کی مٹھاس اور اس کی لذت اس کی بڑھوتری ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ ہم تمام کو جب موت کے آخری سانسوں میں جب ہمیں پہنچا تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید ونفعنا